اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کچھ دین کی باتیں کی جاتی ہیں جو اب اسلامی چینل قاری عبدالرحمن منباری پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ وہاں سے سرچ کر ہر بندہ یہ دین کی باتوں کو سن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کے لیے نافع بنائے، آخرت کے اندر خیر و بھلائی کا ذریعہ بنائے، تا قیامت اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آج ایک اہم موضوع پر کچھ باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ان باتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمت و سعادت کو۔ آمین۔ ایصال ثواب جو ہے ایک آسان دین کا طریقہ ہے جس کو ہم نے رسم و رواج کے تحت مشکل بنا دیا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے مکمل قرآن مجید کا ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی بندوں کو جمع کر وقت مقرر کر دن مقرر کر اس کو کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی بڑی بڑی دعوتوں کی ضرورت ہے۔ انسان جو بھی نئے کام کر رہا ہے اس کا ثواب اس کو تو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ آپ اس کا ثواب جو ہے اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کیا کہتے ہیں بذات خود قرآن مجید پورا پڑھ سکتے ہیں تو بے شک پڑھیں، اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے مجمع کو اکٹھا کرنا اور پھر کیا کہتے ہیں اس قرآن مجید کو ختم کرانا۔ آپ ایک بات سوچیں کہ جب آپ بیٹھ کر یا آپ کی فیملی جو ہے جس کا دکھ درد ہے وہ بیٹھ کر قرآن مجید مکمل نہیں پڑھ سکتے تو دوسرا آنے والا بچہ جو مدرسوں سے بلاتے ہیں، مسجدوں سے بلاتے ہیں یا گھروں سے عورتوں کو اکٹھا کرتے ہیں یا مردوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ جب آپ لوگ فیملی کے ممبر ہو کر آپ نہیں پڑھ سکتے، قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، بھائی اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے اور نہ ہی اس کا کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت ہے کہ بھی پورا قرآن شریف پڑھا جائے، تو اتنی مشکل میں آدمی کیوں جائے؟ جو کام آپ خود نہیں کر سکتے تو دوسرا کرے گا۔ مرحوم آپ کا ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو یا گھر میں جو فوت ہو گیا اس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ خود بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ کی فیملی بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتی، تو جو باہر سے مدرسے سے بچہ بلایا ہے، مسجد سے بلایا ہے یا لوگوں کو اکٹھا کیا ہے یا عورتوں کو اکٹھا کیا ہے تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ ان کا کوئی دکھ درد تھوڑی ہے۔ اس لیے شریعت نے جو انسان کے لیے آسانی پیدا کی ہے اس آسانی کے ساتھ ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کرنا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اس کو مشکل نہ بنا۔ جتنا آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں
آپ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ یاسین پڑھ کے بخش دے آدھا قرآن کا ثواب، سمجھے؟ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دے پورے قرآن شریف کا ثواب۔ آپ جا رہے ہیں رستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو ہٹا دیا، اس کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ بھئی اس پتھر سے کون گر سکتا تھا، آپ نے کسی مسلمان کو تکلیف سے بچا دیا۔ کانٹا چپ جاتا کسی کو، آپ نے اس کو تکلیف سے بچا دیا۔ کوئی کھڈا کھدا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے رات کے آخری پہر میں یا روشنی یا کوئی اندھا ہے نابینا ہے، وہ وہاں سے گزرے گا، اس میں کھڈے میں گر سکتا ہے، آپ نے اس کے چاروں طرف اینٹیں لگا دی، اس کے اوپر کانٹے رکھ دیے، اس کا ثواب۔ آپ نے والدین کو دیکھا جس کے والدین حیات ہیں، ایک حج 1 عمرے کا ثواب ہے۔ محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھنے پر 1 حج 1 عمرے کا ثواب ہے، سمجھے بات؟ صرف دیکھنے پہ آپ اس کا ثواب بھی پہنچا سکتے۔ آپ نے کسی کے ساتھ خیر خواہی کی، ہمدردی کی، کسی مریض کو دوائی کی ضرورت تھی دوائی دلا دی، کسی کو کھانے کے لیے کھانے کی ضرورت تھی اس کے پیسے دے دیے، راشن ڈال دیا، اس کے کھانے کی ضرورت پوری ہو گئی، اس کا ثواب پہنچا دے، سمجھے؟ تو ثواب پہنچانا تو آسان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ 2 وجہ سے کرتا ہے، ایک شہرت کی وجہ سے اور دوسرا پیٹ کی وجہ سے۔ اب یہ جتنے کھانے پینے کے چیزیں ہیں، دھندے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ شہرت ہوتی ہے۔ ایک فلاں بندے نے اپنے ابو کے مرنے پر، فلاں عزیز و اقارب کے مرنے پر اتنی دیگیں پکائی، صدقہ خیرات کیا، سمجھے بات؟ بڑا سخی آدمی ہے بھائی، ان دیگوں کے پیسے بھی کسی غریب کو دے سکتے تھے نا، وہ دیتا تو پتہ نہیں چلتا، نہیں پتہ چلتا نا، نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کام نیک کام ایسے کرو، صدقہ ایسے کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ بھائی اللہ کے لیے کرنا ہے، ثواب تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا، بندہ تو نہیں دینے والا، لیکن یہ شہرت کیسے ہوگی؟ کبھی فلاں نے اتنی دیگیں پکائی اور کیا کہتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلایا، بڑا سخی آدمی ہے، سمجھ آتا، اور اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ کوئی آدمی چپ چاپ کسی مدرسے میں پیسے دے دے، کسی غریب کی مدد کر دے۔ اب دیکھو نا، ایک بندے کو دوائی کی ضرورت ہے، آپ نے پلاؤ بریانی پکا کے اس کے سامنے رکھ دی، وہ کیا کھائے گا؟ اس کو تو دوا کی ضرورت ہے۔ شوگر والا میٹھا کیسے کھائے گا؟ بلڈ پریشر والا بڑے کے چاول کیسے کھائے گا؟ معدے کا مریض وہ آپ کی مرغن غذا کیسے کھائے گا؟ پیسہ ایسی چیز ہے جو اس کی ہر ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، سمجھے گا؟ آپ نے وہی پیسے اس غریب کو دیے، محتاج کو دیے، ضرورت مند کو دیے، وہ اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے نا، اس کو جو ضرورت ہوگی وہ پوری کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کو کھانا پیش کر دیا اور اس نے کہہ دیا کہ بھئی مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو بولے گا دیکھو ایک تو غریب ہے اور اوپر سے نخرے، اس کو دیکھو اس میں نخرے کی کیا بات ہے؟ آپ کا طریقہ ہے، اس لیے ایصال ثواب کرنے سے کوئی انکار نہیں ہو، یہ بڑا کام ہے، لیکن اس کو مشکل نہ بناؤ۔ ایصال ثواب کے لیے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ کسی مجمع کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے گا؟ اور نہ ہی پورے قرآن شریف ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انفرادی طور پہ ختم کرتا ہے یا اپنے گھر کے اندر پڑھ کے ختم کرتا ہے تو اچھی بات ہے، بھلے کر، لیکن اس کے لیے دن مقرر کرنا، سمجھے بات، وقت مقرر کرنا اور پھر مجمع لگانا،
اس کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھے؟ اس کا ثواب مردے کو نہیں پہنچے گا، مردے کو وہی پہنچے گا جو چیز سنت سے ثابت ہے، قرآن حدیث سے جو چیز ثابت ہے اسی چیز کا ثواب پہنچے گا نا۔ باقی اللہ تعالیٰ شہرت سے بچائے۔ اب جو بچے آتے ہیں دوسرے آتے ہیں قرآن خانے، ان کو قرآن پڑھنے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پکا کیا ہے، سمجھے؟ پکا کیا ہے، بلکہ بعض جگہوں میں تو پوچھ بھی لیتے ہیں کبھی بچے جائیں گے مدرسے کے، ان کو کیا کھلایا جائے، کیا کھلایا جائے، مجھے خود بتایا کسی نے، کبھی ایسے پوچھ بھی لیتے ہیں۔ اب بتاؤ ان کا مقصد ہی نہیں ہے قرآن شریف پڑھنا، تو ثواب کہاں سے پوچھے؟ اس لیے پہلی بات کہ مجمع کی کوئی ضرورت نہیں، پورے قرآن شریف ختم کی ضرورت نہیں ہے، جو نیک کام آپ کر سکتے ہیں سہولت سے کر سکتے ہیں، پورا قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو جتنا پڑھ سکتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، جو کام بھی پڑھ کے، سورہ ملک پڑھ لیں، جو آپ کو آتا ہے پڑھ کے ثواب پہنچا دو، سمجھے؟ رات کو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو ہر بندہ اس کا معمول بنا لے، زندہ اور مردہ دونوں کو ثواب پہنچا دیں، خالی مردہ کو ثواب نہیں پہنچاتے، زندہ کو بھی پہنچاتے ہیں، سمجھے گا؟ اس سے محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں کم ہوں گی، سمجھے گا؟ اس لیے رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے یا اللہ اس کا ثواب جو ہے جتنے بھی آج تک مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے، اور جتنے بھی اس وقت حیات ہیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے، اور جن کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے۔ اور کیا کہتے ہیں، جتنے بھی میرے سے دشمنی رکھتا ہے یا کیا کہتے ہیں یا تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، سمجھے بات، یا حسد کرتا ہے، یا اللہ اس کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا کیا کہتے ہیں ثواب سب کو مل جائے گا، اللہ تعالیٰ ثواب میں کمی نہیں کرتے، یہ سوچے کہ بھئی اب یہ ثواب میں کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا، جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے اور وہی ثواب سب کے لیے، صرف اپنے والدی والدہ یا کسی کے لیے قریبی نہیں، سب کی نیت کر لے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا ثواب برابر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی صحیح معنوں کے اندر گزارنے کی ہمت توفیق سعادت عطا فرمائے، اور کیا کہتے ہیں زندگی کے ہر موڑ پر دین کی باتوں کو سیکھ کر سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ برستا نور ایسا